بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کا ذکر قرآن پاک میں تفصیلاً آیا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف، لیکن آپ کی وفات اور تدفین کے حوالے سے قرآن پاک میں واضح ذکر موجود نہیں ہے۔ جبکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا تھا، اور کیا واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل میں ہی ہے یا ان کا مقبرہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے؟ یہ سب آپ جانیں کہ آج کی اس ویڈیو میں، لیکن ان تمام چیزوں سے آگاہ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام رحیل بن لبان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نور نبوت کی چمک اولین عمر سے ہی آپ کی پیشانی سے جھلک رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال اسی نور نبوت کا اثر تھا۔ آپ کی دماغی اور فطرتی صحاحت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھی۔ حسن و جمال اور خوددار صلاحیتوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ ہونے کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کی مکمل صورت آپ کے نام گرامی سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو صورت ہے اس کا نام ہے سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن پاک میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کی، تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے وقت ہر محلے والے آپس میں بھڑک اٹھے کہ ان کی برکت جو ہے ان کو اپنے محلے میں دفن کر کے برکات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آخر میں یہ اتفاق ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیض و برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس تک کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت کو دریا سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن کروایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک بوقت وفات 100 برس تھی، جبکہ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 741 برس، آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال کی تھی، جبکہ آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 571 سال کی تھی۔ یہاں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ایک حدیث بھی، کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عربی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کبھی ہم سے مدینے بھی ملنے آنا۔ کچھ دنوں بعد وہ عربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کچھ چاہیے، تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک اونٹنی دیجیے اور ایک بکری دیجیے جو کہ دودھ دیتی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بات پہ فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اسرائیل کی گڑیا کا کیا واقعہ ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے۔ آپ نے 1000 کوشش کی مگر آپ کو راستہ نہ ملا۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس پر بنی اسرائیل کے علماء کرام نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ تو اس بات پر سب نے انکار کر دیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا سوائے ایک بڑھیا کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو اس بڑھیا کے پاس بھیج کر کہا کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور دکھلاؤں گی، پر پہلے میں اپنا حق تو لے لوں۔
اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دریافت کیا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ تو اس پر اس بڑھیا نے کہا کہ میں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو۔ اسی وقت ایک وحی نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ اس بڑھیا کی بات مان لی جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات مان لی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تو وہ آپ کو ایک پانی کے قریب لے گئی اور کہا کہ یہاں پر پانی ہے۔ جیسے ہی پانی کے قریب لے کے گئی تو پانی کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جب پانی کا رنگ متغیر ہو گیا تو ساتھ میں پانی نکالا گیا۔ پانی نکالنے کی وجہ سے نیچے سے زمین نظر آنے لگی، تو اس بڑھیا نے کہا کہ اب زمین کو کھودنا شروع کر دو۔ جیسے ہی زمین کو کھودنا شروع کر دیا تو قبر مبارک نظر آنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت اٹھایا، اور جیسے ہی آپ کا تابوت اٹھا کر روانہ ہوئے تو آپ کو رستہ نظر آنے لگا۔ شکریہ۔